اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زادوں میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام صادق نے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی ولادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام کچھ اس طرح فرماتے ہیں، ستدفن فیہ امرأۃ من ولدی تسمی فاطمہ، کہ ان قریب اس سرزمین قم میں میری اولاد میں سے ایک خاتون کو دفن کیا جائے گا کہ جس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے علاوہ تین اماموں نے آپ کی زیارت کی تاکید فرمائی ہے کہ جن میں امام صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام شامل ہیں۔ امام رضا کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، فمن زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، کہ جس نے بھی ان کی معرفت کے زیادہ زیارت کری اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی کے والد سید محمود مرشی نجفی نے جب حرم امیر المومنین علیہ السلام میں چلہ کیا تاکہ حضرت زہرا کی قبر کا نشان معلوم کر سکیں، تو ان کو عالم رویا میں یہ بتایا گیا کہ اے محمود، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور قیامت تک اس سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل کرو تو قم میں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرو۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ان چند خواتین میں سے ہیں کہ جن کو حق شفاعت حاصل ہے، کہ جیسے کہ ان کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی ایک صفت محدثہ ہے، یعنی آپ حدیث نقل کیا کرتے، اور دو معروف حدیثیں ہیں کہ جن کو حدیث غدیر اور حدیث منزلت کہا جاتا ہے، آپ سلام اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب محدثہ بھی ہے، یعنی ملائکہ آپ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود جناب فاطمہ معصومہ کی سب سے اہم فضیلت حجت خدا سے رابطہ اور دین مبین اسلام کی ترویج اور اس کا دفاع ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلتے ہوئے دین کی ترویج اور ولایت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔